الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فاہم لا یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 21ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ کروڑوں درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بلکہ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کی خیرات ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، فرمایا کہ جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں، جب منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم کس کے ساتھ ہیں جی؟ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو مسلمانوں سے محض مذاق کرتے ہیں۔ یہ منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ جب وہ ملے گا تو کیا جناب واری واری جائے گا، ہم بھی آپ کی پارٹی میں، آپ کے ساتھ۔ یہ منافقوں کی علامت اس دور میں قرآن پاک نے بیان کی۔ اور جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو انہیں کہتے پھرتے تھے، مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی، ان سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، ذرا چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ قرآن پاک، قربان جاؤں کیا جواب ہے آگے قرآن پاک، اللہ یستہزی بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی، یعنی یہ جو مارا مارا پھرتے ہیں نا، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، یہاں ہی دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی سزا ہے، نہ ادھر کے رہے، نہ مصطفیٰ کے نہیں ہو سکے، صحابہ کرام کے نہیں ہو سکے، حضور کی اہل بیت کے نہیں ہو سکے۔ فرمایا یہ جو مارا مارا پھرتے ہیں یہ بھی اس کی دی ہوئی سزا ہے، یہ دی ہوئی سزا ہے۔ اور فرمایا اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اللہ انہیں اس کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ یہاں ڈھیل انہیں مل گئی ہے۔ اور آگے فرمایا پھر وہ انہیں پھینکتا ہے ان کی سرکشی میں، وہ جو کر بیٹھے ہیں نا سرکشی، اسی میں بار بار جو ہے نا، بار بار۔ تو فرمایا اللہ پاک یہ کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ ہدایت کے بدلے، ہدایت دے کے کیا لے لیا ہے؟ گمراہی۔ فرمایا نہیں، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع مند نہیں ہے، ان کا سودا جو ہے وہ نفع مند نہیں ہے۔ فرمایا وہ جانتے ہی نہیں، وہ جانتے اسی پر
دو چار باتیں عرض کر کے ہم دعا کی طرف آتے ہیں کہ منافق ہر دور میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے، کافر یہ سمجھتے تھے کہ حضور جانتے ہیں، کیا بھئی حضور، اور منافق کہتے تھے حضور کوئی نہیں جانتے، حضور۔ اور مومن مسلمان جو تھے ان کی علامتیں تو پہلے میں بیان کی، وہ تو کہتے تھے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، اور اللہ نے سارے خزانے حضور پر آشکار کر دیے۔ مومنوں کا عقیدہ یہ تھا، اور کافروں کا کیا تھا؟ کافروں کا وہ کہتے تھے کہ نبی ہیں تو جانتے ہیں، نبی ہیں تو، اور منافق کہتے تھے نہیں کوئی نہیں جانتے، حضور کو کوئی پتہ نہیں، استغفر۔ یہ تینوں باتیں آئیں۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور بات ہے، ابو جہل جو تھا حضور کی بارگاہ میں آیا، 100 بار آپ نے سنا لیکن ایمان تازہ ہو جاتا۔ کیا لایا تھا؟ ہاں جی، کنکریاں، پتھر لے کر آیا تھا۔ کہتا یا محمد، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے، یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں، یعنی ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، کیا چھپا ہے، اس کے آگے کوئی چیز اس کے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا ابو جہل میں بولوں یا تیری مٹھی والی چیز ہی بول پڑے؟ عجیب بات تھی۔ کہنے لگا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ بتا دیتے، لیکن آپ نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک چیز اس کے ذہن میں آ گئی کہ جو چیز بولے نا، اگر اس کو دبا دیں تو وہ دب جاتی، بول نہیں سکتے، بول۔ اب یہ ابو جہل کی مٹھی تھی، بڑا زبردست کافر تھا، بڑا طاقتور تھا، کوئی ایسے نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر بولے گی تو میں دبا دوں گا، بول نہیں سکے گی، چلو بچت ہو جائے گی۔ اب کیا حضور کا اشارہ ہوتا ہے، ابھی آقا نے اشارہ کیا نا، اب پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے نا، پتھر تو، اب پتھر کو کون سی آنکھیں مل گئی تھیں کہ اس نے دیکھ لیا کہ نبی اشارہ کر رہے ہیں؟ کس نے آنکھیں عطا کر دی؟ اسی نے عطا کر دی تھی جس نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز پہچانتی ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر یاد ہیں، میری دوستی ہوگی ان سے، کن سے؟ جب میں پاس سے گزرتا تھا نا تو وہ مجھ پر سلام بھیجتے تھے، بچپن میں، چھوٹی عمر میں۔ فرمایا مجھ پر نہیں، صرف مجھ پر نہیں، فرمایا جب علی گزرتے تھے تو ان پر بھی سلام بھیجتے تھے، ان پر بھی سلامتی کی دعا ہوتی تھی۔ تو یہ بات ہے کہ وہ منافق کہتے تھے، کیا کہتے تھے جی؟ منافق کیا کہتے تھے؟ یہی بات ہے، ایک اور بخاری شریف کی روایت پیش کرتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام حضور منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر صبح و شام زمین و آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ہاں جی، زمین و آسمان کی، منافق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں بھئی؟ صبح و شام زمین تے آسمان کی ساری خبریں میرے پاس آتی، پتہ تو انہیں یہ بھی نہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ ہم اوپر اوپر کے ان کے ساتھ ہیں، اندر تو پتہ، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ اگر پتہ ہوتا تو ہمیں ساتھ کیوں رکھتے؟ بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب وقت آ گیا، اب انہیں بتا دے کہ مجھے پتہ ہے، مجھے۔ تو سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کھڑے ہوئے، آقا بڑے جلال میں آیا، آپ کا چہرہ بڑے جلال میں تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ اپنی اصل کا نہیں ہے، اپنے باپ کا۔ اس نے کہا آج موقع ہے، آج کیا ہے؟ موقع ہے، حضور سے پوچھ لوں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا ہوں۔ اس نے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا پوچھ لو آج جو پوچھنا ہے مجھ سے۔ پھر میں آگے بھی، سرکار نے فرمایا میں آگے نام بتاؤں گا کہ کون کون منافق ہے اور کون کون کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ تو وہ شخص کھڑا، اس نے کہا حضور میرے باپ کا نام کیا؟ سرکار نے فرمایا تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیرے دادے کا نام یہ ہے۔ وہ خوش ہو گیا، جو اس کا باپ تھا اسی کا نام آیا۔ ایک منافق کھڑا، اس نے کہا موقع ہے،
آج عزت مل جائے گی. میں پوچھوں گا حضور سے کہ میں جنتی ہوں یا جنمی, تو حضور نے تو جنتی کہنا, آقا نے جنتی کہنا نا. اس کا آقا علیہ السلام ہر وقت بات پازیٹیو کرتے ہیں, ہر وقت اچھی بات کرتے ہیں, تو اچھی ہے کریں گے نا میرے لیے بھی. تو وہ کھڑا ہو گیا, حضور میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میرا ٹھکانہ, آپ نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. تیرا ٹھکانہ, تو منافق ہے, تو کیا ہے؟ بہ گیا وہاں پہ. سرکار نے فرمایا فلا انک منافق, ایک ایک کا نام لیتے تھے. فلا انک منافق, فلا تو بھی کھڑا ہو جا تو منافق ہے, تو بھی کھڑا ہو جا تو منافق ہے. آقا علیہ السلام نے 300 بندوں کا نام لیا ہے وہاں پہ, 70 عورتیں بھی, 70 یعنی 370 بندے عورتیں مرد نکالیں. فرمایا تم سب منافق ہو. اللہ نے حکم فرمایا ایک ایک کا نام لے کر آج میں بتاؤں. یہ بخاری میں ہے, مسلم میں, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, ہر جگہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو یہ منافق جو تھے, انہوں نے پھر جو یہ نکالے نا, تو انہوں نے اپنی پھر مسجد, ان کی جب انہوں نے اپنی مسجد بنائی وہاں پر, اپنا ٹولہ, پہلی بار تفرقہ یہاں سے شروع ہوا. انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ نے تو ہمیں نکال دیا, ہماری منافقت کا پردہ چاک ہو گیا, تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی پھر ہم ایسا کرتے ہیں, ہم بھی کوئی نیکی والا ہی کام کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں, اور ایک بڑی پارٹی بنا کے جناب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں. اس نے کہا طریقہ کیا؟ یہاں تو ہمیں کوئی نہیں مانے گا, ہماری بات تو کوئی نہیں سنے گا. ان کے پھر بات یہی ہے, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی, ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے, ہم ایسے تھے نہیں, ہم ایسے تھے نہیں جیسے بن گئے ہیں. ہم اسی پارٹی میں, ہم حضور کے نام لیوائی ہیں, اور ایک مسجد بنا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے, وہاں پر مسجد بن جائے گی. انہوں نے مسجد بنائی. جب مسجد بنائی تو لوگوں کو دعوت دیتے تھے, آجو 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 اس مسجد میں آجو, لیکن کوئی بھی نہیں آیا, کوئی بھی. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی بات ایک ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہیں. قرآن نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, بھی ہم ایک بار کہتے ہیں چلو ہمیں نکال دیے کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی اسی پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں, اسی پارٹی میں یعنی مسلمانوں میں رہنا چاہتے ہیں. بس آپ ایسا کریں, یہ سارا قرآن پاک کے اندر لکھا ہو, آپ ایسا کریں کہ ایک بار ایک نماز ہماری مسجد میں پڑھ لیں. ہائے ہائے, جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کے غلام تو پھر کھچے کھچے آئیں گے. تو باقی ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. اب ہم آگے کچھ, ہمارا ارادہ جو ہے وہ اچھا ارادہ ہے, تو اب حضور کریم ہی ہے نا, آقا نے وعدہ فرما لیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, اگر تم کہتے ہو ہم اب نیک ہو گئے, نیکی کرنے لگے. بعد اوقات جو حکمت کی باتیں ہوتی, یہ نہیں کہ ہر وقت اڑا کر رکھتے ہیں اور ہر چیز کہتے رہتے ہیں جب کوئی کہے, یہ بھی حکمت تھی. تو جب کیا ہوا کہ حضور تیار ہو گئے نا, تو اللہ نے جبریل امی کو بھیجا, فرمایا میرے مصطفیٰ وہاں نہ جانا, وہاں نہ جانا. انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس میں تقوی والی بات نہیں ہے, وہ تو آپ کے غلاموں کو توڑنا چاہتے ہیں, وہ تو پھسلانا چاہتے ہیں. میرے مصطفیٰ رب اس کو مسجد نہیں مانتا جس میں یہ ہو کہ اللہ کی بات وہ کر رہے ہیں, لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں کرتے, آپ کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں, حبیب نہ جائیں آپ. تو حضور پھر نہیں گئے. اور آخری بات, صرف ایک بات اس کے ساتھ جوڑوں گا, آخری بات, کیونکہ آج مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے. تو جب حضور نہیں گئے تو پھر کیا تھا, ہاں جی, ان کا بڑا سردار جو تھا, ان کا عبداللہ بن ابی نام تھا, وہ مر گیا. جب مرا حضور قبرستان جاتے تو اس کی قبر بھی وہاں پر تھی, اس کی قبر بھی. آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں. حضور جاتے جاتے سب پر حضور فاتحہ خوانی کرتے, دعا کرتے قبروں پر جا کے. اکثر حضور کا روزانہ کا معمول تھا, جاتے جاتے اس کی قبر پر, منافق کی قبر پر بھی کھڑے ہو جاتے, منافق کی قبر پر بھی تھوڑی دیر رک جاتے, اور دل میں یہ بات آتی کاش یہ منافق نہ ہوتا, کاش یہ منافق. اللہ پاک نے وہی بھیجی, فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقم, ولا نہ کھڑے ہوا کریں, ولا اور لا نہیں, تقم نہ کھڑے ہوا کریں. کدھر؟ اس منافق کی قبر پر, اس منافق کی. اب بعضوں نے کہا کہ بھئی حضور کھڑے ہوتے, اللہ نے منع کیوں کیا؟ بعضوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا کھڑے ہوں یا نہ ہوں,
اللہ نے منع کیوں کیا؟ سن لو، اگر فائدہ نہ ہوتا حضور کھڑے رہتے تو پھر منع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ منع کرنے کی ضرورت تب پیش آئی جب حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور اندر قبر کے کیا ہے؟ منافق ہے۔ جب مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں تو رحمت برستی ہے، رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ، کیونکہ یہ شخص منافق ہے رب اسے عذاب دینا چاہتا ہے۔ جب آپ کے قدم آتے ہیں تو عذاب رک جاتا ہے۔ عذاب ولا تاکم ولا تم، آپ نہ کھڑے ہوا کریں، آپ کھڑے نہ ہوا کریں تاکہ ان کی بدبختی کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں ملے۔ فرمائیے منافقین کی جماعت تھی۔ اور آخری بات، جیسے میں نے کہا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے، صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں جب آپ نے کسی منافق کو چیک کرنا ہوتا، حضور تو جانتے ہی تھے نا، لیکن صحابہ کرام نے جب چیک کرنا ہوتا بھی منافق ہے یا مومن ہے، منافق ہے یا، تو کیا میٹر تھا؟ کیسے چیک کرتے؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں چیک کرنے کی جو صلاحیت بتائی گئی، طریقہ بتایا گیا، فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے حضرت مولا علی کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت مولا علی کا اگر سن کر خوش ہو جاتا، آہا، خوشی کے آثار آ جاتے، علی علی کرتا، محبت علی اس کے چہرے پر آشکار ہو جاتی، اور آثار محبت جو تھے وہ نظر آتے، ہم کہتے کہ یہ مومن ہے، یہ کیا ہے؟ اور اگر ذکر سن کر چہرہ اتر جاتا، یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ درس قرآن دے رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں اور رسول کی بات کر، اور ساتھ علی کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسے خیالات آ جاتے ہیں نا، علی تو بندہ ہے نا، نبی اور رسول تو نہیں ہوا۔ ہاں بھائی، نبی اور رسول نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہے۔ آقا نے فرمایا لحمہ ہوا لحمی، دہمہ ہوا دہمی، جسم ہوا جسمی۔ لوگوں، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اے علی، تجھ سے سوائے مومن کے اور کوئی محبت نہیں کرتا، اور کوئی، باقی اگر کوئی کرتا ہے اس سے ہٹ کر تو وہ دعویٰ ہی صرف کرتا ہے۔ محبت وہی قبول ہے جو طریقہ مصطفیٰ پر ہوگی، جو عقیدہ ہے اہل سنت پر ہوگی۔ ہاں جی، تو فرمایا اے علی، تجھ سے کوئی مومن کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں کرتا، اور منافق کے علاوہ تجھ سے اور کوئی نفرت نہیں کرتا، منافق کے علاوہ تجھ سے اور کوئی نفرت نہیں کرتا۔ اور یہ ایک حدیث پاک ہے، یقین کریں میں نے تو جب سے پڑھی نا، کئی بار پڑھی، لیکن بڑا لطف آیا، صرف 1 منٹ میں یہ پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وعن علی المرتضیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبد اللہ تعالی مسلا وقام ونوح فی قومہ وکان لہ مسلا احد۔ سرکار نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اتنی عمر مل جائے جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی، کتنی ملی تھی؟ کتنی عمر ملے جی؟ 950 نہیں جی، ابھی جا کر ریسرچ کر لینا۔ کئیوں نے تو اتنا لکھا ہے کہ 2500 سال ملے تھے۔ کتنے جی؟ صرف جو تبلیغ ہے نا ان کی، جیسے آقا علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 63 برس۔ ہاں جی، تو آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا وہ کب فرمایا؟ تو پیچھے کتنے بچے ہیں جو نبوت کے اعلان نبوت کے 23 سال، اس سے پیچھے 40 سال اور بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ جناب حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے عمر عطا فرمائی وہ 2000 سال سے بھی زیادہ تھی۔ جو ان کی تبلیغ ہے وہ 950 سال ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا کہ اگر کسی بندے کو اتنی عمر مل جائے جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ملی تھی، اور وہ ساری عمر عبادت ہی کرتا رہے، کیا کرتا رہے؟ عبادت کرتا رہے، راتوں کو قیام، دن کا روزہ، ہر نیک عمل کا عبادت ہے، وہ یہ کرتا رہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، کیا ہو جی؟ احد ذہبن فانفق فی سبیل اللہ، احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور فرمایا پھر
وہ 1000 پیدل حج کرے. کتنا جی؟ 1000 پیدل حج کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ سب کو دکھائے، صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑے. یعنی وہ طواف کر رہا تھا، اللہ کے دشمن آ گئے. اب کیا ہوا؟ یہ شخص جو تھا، عجیب بات ہے کیا ہوا، وَقَاتَلَ مَظْلُومًا، وَقَاتَلَ یہ قتل ہو گیا، یعنی شہید ہو گیا. کیا ہوا؟ مظلوم تھا، مارا گیا. کتنی عمر کتنی ہو گئی ہے جی؟ ہاں جی چلو 2000 سال میں، چلو تبلیغ والی 950 سال کر لیں. اس میں کیا کیا ہے؟ عبادت. اور جناب خرچ کتنا کیا ہے جی؟ احد پہاڑ جتنا. حج کتنے؟ 1000 پیدل کر لیے، پیدل چل کے. صفا اور مروہ کے درمیان شہید ہو گیا، یعنی قتل ہوا. یہاں پر قتل مظلوم، لڑتا ہوا. کیا؟ لڑتا ہوا مارا گیا. فرمایا جنتی نہیں ہے، جنتی عبادت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس کے بعد سخاوت بھی ہے، سخاوت کے بعد حج بھی ہے. اب کیا ہے آگے؟ اس کی شہادت بھی ہے. اس کی کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوئی. فرمایا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اسے، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. فرمایا کیوں؟ سرکار نے فرمایا اے علی تیری محبت اس کے پاس نہیں، تیری محبت اس کے پاس. یہ کیوں سناتے ہیں بار بار؟ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ یہ محبتیں ضروری ہیں، قیامت کے دن کام آنی. جن کے پاس یہ محبت نہیں ہوگی اللہ اپنی محبت قبول ہی نہیں کرے گا، مصطفیٰ اپنی محبت قبول نہیں کریں گے. اس لیے آج آپ کی شہادت کا دن ہے. اللہ پاک مزید آپ کے درجات کو بلند فرمائے، پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص مہربانی فرمائے اور ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.